لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على السيد الرزي الشمس مضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين ومقاتب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد لا في ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواس اللئام الإمام المطهر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر قالع باب خیبر قاتل مرب و انتر والد شبیر و شبر امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمت الرحمن مفسر القرآن باب امن والامان اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين الجنة للموحدين والنار للكافرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھتے ہیں. ارباب ولا، حاضرین مجلس، حاضرین محفل، اور آج جس کی محفل ہے اس کو باب الحوائج کہتے ہیں. تو اپنے دستوں کو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں اس باب الحوائج کی بارگاہ میں کہ پروردگار صدقہ اس مولود کا، واسطہ اس مولود کا، جتنے لوگ حاضرین محفل یہاں پہ موجود ہیں سبھی کے جائز دلی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے بچھائے ہوئے اس محفل کے فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم صدقے میں آل محمد کے، صدقے میں اس مولود کے، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جو بیمار حال ہیں اور کسی وجہ سے بیمار ہے، پروردگار عالم انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے مولانا ان کے والد محترم کو پروردگار عالم شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار دیگر صلوات پڑھ دوں. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے کہ جس کو سنام کلام بنایا. بابرکت وہ ذات ہے کہ جو اپنے کلام میں حکم دے رہا ہے تعز من تشاء و تذل من تشاء. جس کو ہم چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. معیار ذلت اور عزت خالق کے ہاتھوں میں. جس کو وہ چاہتا ہے کھلے لفظوں میں تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر.
جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو عزت عطا کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے اگر نظر دوڑائی جائے اور معائنہ کیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ سماجی اعتبار سے لوگوں کا جو معیار عزت ہے وہ کچھ اور ہے، اور خالق کی نظر میں جو معیار عزت ہے وہ کچھ اور ہے۔ پروردگار عالم کی نظر میں معیار عزت کچھ اور نظر آیا، اور سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے ہمیں معیار عزت کچھ اور نظر آیا۔ سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عزت کا معیار دولت ہے، عزت کا معیار پاور ہے، عزت کا معیار کوئی عہدہ و منصب ہے۔ اس عنوان سے انسان دیکھتا ہے کہ کس کے پاس دولت ہے وہ صاحب عزت ہے، جس کے پاس منصب ہے وہ صاحب عزت ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ صاحب عزت ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی نظر میں معیار عزت کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں معیار عزت کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید سے اگر پوچھے تو ہمیں جواب ملتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ جس نے ہماری اطاعت کی، جس نے ہمارے محمد کی اطاعت کی اور اولی الامر کی اطاعت کی، ہم نے اس کو عزت عطا کی، ہم نے اس کو عزت عطا کی، باوقار بنا دیا، مکرم بنا دیا، محترم بنا دیا۔ جس کو ہم چاہتے عزت عطا کرتے، جس نے میری اطاعت کی، تو معیار عزت خدا کی نظر میں کیا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ جس نے اس کی اطاعت کی تو اس کو اللہ نے عزت عطا کی۔ اچھا، سوال یہاں پہ آتا ہے، کوشچن مارک آتا ہے کہ جب کسی کو پروردگار عالم عزت عطا کرتا ہے تو کیا عطا کرتا ہے؟ چونکہ معاشرے کے اعتبار سے دولت عزت کا وسیلہ بنا، پاور وسیلہ بنا، منصب عہدہ میں وسیلہ بنا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھوں میں، اور جب ہم کسی کو عزت اور ذلت دیتے تو اس کو عنوان کیا ہوتا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی ہم نے اس کو عزت عطا کی۔ اب جب عزت عطا کرتا ہے خالق تو کیا عطا کرتا ہے؟ پھر قرآن نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ جس کو ہم چاہتے عزت عطا کرے، جس کو ہم چاہتے عزت عطا کرے، صاحب تکریم بنائے، مکرم بنائے، تو ہم اس کو حی بنا دیتے ہیں اور صاحب تذکرہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن نے معیار بتایا ہے کہ عزت کا معیار ہماری نظر میں کیا ہے کہ جس کو ہم عزت عطا کرتے ہیں۔ اب سمجھ لینا کہ جس کے پاس یہ چیز موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس کو عزت عطا کی ہے۔ معیار خالق نے کیا بیان کیا کہ جس کو ہم عزت عطا کرتے ہیں اس کو حی بنا دیتے ہیں، یعنی زندگی عطا کرتے ہیں۔ جس کو ہم عزت عطا کرتے ہیں اس کو صاحب تذکرہ کر دیتے ہیں، یعنی انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے، نسلوں پہ مشتمل ہو جاتا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی، دیکھیے اطاعت کس طرح سے کی۔ آدم کے صاحب کے سامنے میں اشارہ کر کے رد ہو رہا ہوں، آدم کے سامنے پروردگار عالم شیطان آدم کو کیا دیکھ رہا تھا؟ مادہ دیکھ رہا تھا، مٹی دیکھ رہا تھا۔ آدم کو شیطان مٹی دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ کہہ رہا تھا یہ مٹی، مادہ دیکھ رہا تھا، مٹی ہے، میٹیریل ہے۔ آدم مٹی دیکھ رہا تھا اس لیے انکار کیا، اور جس نے یہ دیکھا، نسبت دیکھی پروردگار عالم کی کہ پروردگار خلیفۃ اللہ ہے یہ اور اللہ کا حکم ہے، جس نے اطاعت کی اور یہ مانا کہ خلیفۃ اللہ کا سجدہ کیا، جس نے سجدہ کیا وہ باوقار ہوا، جس نے انکار کیا وہ لعنت کو مستحق ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب ولایت کو کائنات کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے ولایت کو قبول کیا، اولی الامر کی ولایت کو قبول کیا، پروردگار عالم نے اس کو باوقار بنا دیا۔ پتھروں نے ولایت کو قبول کیا تو کس کے یاقوت بن گیا، حقیق بن گیا، فیروزہ بن گیا، لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بن گیا۔ جس کو پروردگار عالم نے عزت عطا کی، باوقار بنا دیا، آج لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بنا فیروزہ، آج لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے، گلوں کو گلوبند میں زینت بنا ہوا ہے۔
پتھروں نے ولایت کو قبول کیا تو پروردگار عالم نے صاحب تکریم بنا دیا. زمینوں نے اگر ولایت کو قبول کیا تو مکہ بنا دیا, کارنائن بنا دیا, کربلا بنا دی. یہی نہیں بلکہ اگر اولی الامر سے نسبت بھی ہو جائے تو اس کو بھی صاحب تذکرہ بنایا اور اس کو بھی حی بنا دیا. اگر حاجرہ کے ساتھ صفا مروہ کی نسبت ہو گئی تو صفا مروہ کو صاحب تذکرہ بھی بنا دیا, صاحب وقار بھی بنا دیا. یہی نہیں نسبت کا بھی احترام ہے. آج ہمارے سامنے علم سجا ہوا ہے, غازی عباس کا علم ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یعقوب نے جناب یوسف نے اپنے والد محترم کے لیے کیا بھیجا تھا؟ کپڑا ہی تو بھیجا تھا, اپنا وہ کرتا ہی تو بھیجا تھا. خود بذات خود ان کا جسم نہیں آیا تھا, بذات خود ان کا جسم نہیں آ رہا تھا, بلکہ یوسف نے مصر سے اپنے باپ کے لیے جو چیز روانہ کی تھی وہ کرتا تھا. اور اس کرتے کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ اپنی آنکھوں کو اوپر جب لگایا یعقوب نے تو آنکھیں منور ہو جاتی. یہ عالم کیا ہے؟ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ عالم نسبت ہے, لیکن نسبت کا احترام ہے. خدا نے اس کو زندہ رکھا ہے, خدا کا وعدہ ہے. اور جبکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو عالم کی تاریخ بہت قدیم نظر آئے گی. عالم کی تاریخ یہاں سے نہیں نظر آ رہی, عالم کی تاریخ آدم سے نظر آ رہی ہے. عجیب و غریب اعتراض ہو جاتا ہے کہ جو چیز رسول کے دور میں ہے وہ سنت ہے, جو رسول نے کیا وہ سنت ہے, جو رسول کے دور میں سنت ہے. علم کو دیکھو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ اگر آپ معائنہ کریں اور سوال کریں کہ تم یہ بتاؤ کہ درود تاج کیا ہے, اگر آپ درود تاج کی تلاوت کریں تو اس کے اندر اس علم کا بھی تذکرہ ملے گا. درود تاج کی اگر آپ تلاوت کریں تو ان کے جا کے پوچھے تو درود تاج کی تلاوت کرو تو اس کے اندر آپ کو ملے گا اللہم سیدنا محمد صاحب المعراج والبراق والعلم. علم کی تاریخ دیکھو تو ظاہر سی بات ہے, یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ رسول کا 1 انچ کا مسواک کا تو تذکرہ ملے گا لیکن رسول کے ہاتھوں کا بلند کردہ علم نہ ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ تاریخ کا علم اگر دیکھیں تاریخ کا معتبر حالات میں بھی آپ کو ملے گا, معتبر حالات انبیاء میں بھی ملے گا. علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور جناب شیش آئے بدلہ لینے کے لیے, انتقام لینے کے لیے, تو جنت سے ایک سفید کپڑا ان کے ہاتھوں پہ دیا گیا. وہ کپڑا انہوں نے فضا میں لہرایا علم کے طور کے اوپر. یہ تاریخ ہے علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. جناب شیش ہاتھوں میں وہ علم لے کے, جس کو ہم نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا, ہاتھوں میں اس پرچم کو لے کے کہ جو ملک لے کر آیا, سفید کپڑا تھا جو ان کے ہاتھ میں دیا گیا, انہوں نے ہوا میں فضا میں لہرایا اور لہرانے کے بعد یہ وہ علم تھا. اس کے بعد حابیل سے بدلہ دیا. اس کے بعد یہ وہ کپڑا تھا, آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا صندوق سکینہ. یہ صندوق سکینہ کیا, اس میں کیا کیا تھا صندوق سکینہ میں, جو یکے بعد دیگرے مستقل ہو رہا تھا. وہ ایسا صندوق تھا جس کے اندر بزرگان کے وہ جس کو بولتے ہیں آثار باستانی, اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ہلکا لفظ اور کیا ہوتا ہے, یعنی یادگاری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ کے اوپر جو وراثت میں ملتا جا رہا تھا وہ اس جگہ پہ رکھا جا رہا تھا. اسی طریقے سے وہ صندوق کے سکینہ چلتا چلتا آگے بڑھتا چلا آیا, مسلسل پے در پے, ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے بعد آیا. اس کو بولتے صندوق سکینہ. اس کے اندر نقوش بھی پائے جاتے تھے. بہت جناب سلیمان کے ٹائم میں انہوں نے جناتوں کے ذریعے سے نقاشیاں جو بنوائی تھیں وہ بھی اس صندوق میں موجود تھیں. عصائے موسیٰ اس صندوق میں موجود تھا, صحف اس کے اندر موجود تھے, اس کو بولتے ہیں صندوق سکینہ. وہ علم اسی کے ساتھ چلتا چلتا یہاں تک کہ خانوادہ آل محمد تک آیا اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ علم پہنچا. اور اس علم کو جتنی بھی جنگیں آپ تاریخ کی اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر نشان حق ملتا ہے. یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے خیبر میں کیا کیا تھا کہ علم اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا, جو کرار ہوگا, جو حیدر کرار ہوگا. یہ تاریخ ہے نہیں ہے علم کی.
40 दिन तक लोग क्यों तमन्ना कर रहे थे? इसी अलम की तो तमन्ना हो रही थी या कुछ और था? अलम हमको मिल जाए, अलम हमको मिल जाए, पूरी रात गुजार रहे अलम के इश्तियाक में। और जब 40वां दिन आया तो रसूल ने नाद अली पढ़ी, नाद अलियन मज़हर अल अजाइब, कहा है अजायबात का जाहिर करने वाला। जब मौलाए कायनात आए तो आलम को हाथों में लिया। अब जो खैबर के मैदान पहुंचता, पूरा वाक़या आपके सामने मौजूद है, किस तरह से खैबर को फतह करके लौटते हैं। यह आलम ही तो था जो खंदक में उमर अपने खुद जब खंदक को पार करके आया और रसूल कह रहे थे कौन है जो इसके मुकाबले में जाएगा? कोई नहीं था कि जो आगे बढ़े। कौन है जो आलम इस्लाम का संभाले और इसके मुकाबले पे जाए? इस तरह से लोग अपने सरों को झुकाए हुए थे जिस तरीके से सरों के ऊपर ताज बैठे हों। ये तारीख है अज़ीज़ान गिरामी, ये निस्बती तो है, लेकिन यह आलम होता हुआ ज़ाते मौलाए कायनात से होता हुआ यह आलम उस बादशाह के हाथ में पहुंचा कि जिसको अलमदार हुसैनी कहते हैं। यानी हमारा और आपका मौला अब्बास गाजी अब्बास अलम बरदार हुसैनी बाबुल हवाज बाबुल मुराद इनके हाथों में आया। और क्या शुजाअत थी अब्बास की, क्या दिलेरी थी अब्बास की। जंग सिफ़ीन तारीख रकम कर रही है। एक शायर ने क्या खूब कहा, किस शेर की आमद है। अब देखिए इसके ऊपर नारा लगा दीजिएगा, क्योंकि महफिल बनाई जाती है, आप खुश होंगे तो बनेगी, पढ़ी नहीं जाती है, महफिल बनाई जाती है। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रुस्तम का बदन देर कफन कांप रहा है। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, यानी जब आ रहे हैं तो पूरा रन यानी जंग का मैदान। किस शेर की आमद के रंग कांप रहा है, रुस्तम अपने वक्त का एक शुजा बहादुर इंसान, रुस्तम का बदन देर कफन कांप रहा है। किस शेर की आमद के रंग कांप रहा है, रुस्तम का बदन देर कफन कांप रहा है। क्यों ना होते अब्बास मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे नारे खैबरी, बावफा बावफा या अब्बास, बावफा 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 बावफा। देखिए जवाब दीजिए, क्योंकि बाबुल हवाज की मुरादें इनको अगर वसीला बनाया जाता है तो मुरादें रद्द नहीं होती। बाजू कट गए, लेकिन उसके सिले में जो इनकी बारगाह में आता हो, दस्ते सवाल करता हो, सकीना को वसीला बनाता है, दुआ रद्द नहीं होती। मौला अब्बास की बारगाह में दुआ रद्द नहीं होती है। अजीजों अकीदत के साथ पुकारिए, बावफा 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 बावफा, नारे हैदरी। ये मौला अब्बास हैं जिनकी तमन्ना अली ने की है। अली की जिंदगी उठा के देख लीजिए, मौलाए कायनात ने किसी चीज की तमन्ना नहीं की है। किस चीज की तमन्ना करते? जिस अली ने दुनिया को अपनी ठोकरों पर रखा हो कि उसकी नजर में दुनिया हकारत हकीर, वो क्या तमन्ना करेगा? जिसने जन्नत के लिए भी दुआ ना की। उस अली ने अगर कुछ मांगा था अपनी नमाजों में, नमाज तहज्जुद में, अगर अली के हाथ बुलंद हुए किसी चीज के लिए, तो वो जाते मौलाए अब्बास है, अली का बेटा अब्बास। कहते हैं अकील, मेरा अक़्द ऐसे कौम और कबीले में कराओ कि जहां से एक शुजा बहादुर बेटा मुझे चाहिए। नसब शिनास थे, नस्लों को पहचानते थे। अरब में 4 कबीले मशहूर थे जो अपने वक्त के ऊपर, अपने दौर में मशहूर थे, अपने आप में मिसाल थे। उसमें से बनी हाशिम का जो खानदान बनी हाशिम था वो खूबसूरती में मशहूर था। खानदान बनी कलाब जो शुजाअत में मशहूर था। खानदान बनी उमैया जो सियासत में और मक्कारी में मशहूर था। तारीख ने मंजर कशी की बाकायदा। और जब इन्होंने कहा कि मेरा अक़्द ऐसे कौम और कबीले में कराओ कि जिससे मुझे एक शुजा और बहादुर बेटा चाहिए, और वो वक्त भी आया कि जब ये पैगाम बनी कलाबिया में पहुंचा, और जनाब उम्मुल बनीन का लक़ब बाद में मिला बेटों के बाद, फातिमा कलाबिया कहा जाता था। जब बनी कलाब में ये पैगाम अली का जाता है,
اس قبیلے کا سردار جیسے ہی سنتا ہے کہ علی کا پیغام ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد طاہر نے لکھا اسی وقت فی الوقت اس رشتے کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ لیکن ادھر سے اصرار ہوتا ہے کہ شرعاً جب تک کہ لڑکی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، جب تک لڑکی کی رضامندی نہیں ہوگی رشتہ نہیں ہوگا۔ لڑکی سے پوچھا جائے، والد اندر داخل ہوتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ایک بہترین رشتہ آیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو، پہلے جاؤ نماز شکرانہ ادا کرو۔ بی بی جاتی نماز شکرانہ ادا کرتی، خود اپنے دل میں احساس کرے کس کا رشتہ ہے، اتنا اہم ترین رشتہ کس کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے کہ جس کے لیے میرا شوہر مجھ کو فورس کر رہا ہے، دباؤ دینے کے پہلے جانے کے بعد شکرانے کی نماز پڑھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا ہے کسی رئیس زادے کا، کسی بادشاہ کا رشتہ آیا ہے۔ جاتی شکرانے کی نماز پڑھتی، لوٹ کر آتی ہے، کہتی جلدی بتاؤ کہ کس کا رشتہ ہے۔ فرمایا داماد رسول علی مرتضیٰ کا رشتہ ہے۔ لیکن ساتھ میں کہا گیا کہ پہلے لڑکی سے پوچھا جائے۔ پس پردہ سے آواز آتی ہے، مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ ماں نے پوچھا بیٹی کون سی خواب کی تعبیر؟ جواب دیا مادر گرامی کل رات میں نے دیکھا تھا کہ ایک معظمہ تشریف لائی میرے خواب میں، مجھے آراستہ کیا، مجھے دلہن بنایا، مجھے آراستہ کیا۔ آراستہ کرنے کے بعد میری پیشانی کو بوسہ دیا، اور پیشانی پہ بوسہ کرنے کے بعد آواز دی تم میرے عباس کی ماں بننے والی۔ مجھے اپنی تعبیر، اپنے خواب کی تعبیر مل گئی، اور صبح میں رشتہ آیا۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ یہ قبیلے کو قبول کرنے کے بعد اس کے بعد بیاہ ہوئے، اور اس کا تو پورا ایک ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے منظر کشی تاریخ نے لکھی ہے، وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آتی ہیں رخصت ہو کے تو دہلیز فاطمہ کے اوپر سجدہ کرتی ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد فاطمہ بنی کلاب وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں اماں گھر میں تشریف لائیے، اماں گھر میں تشریف لائیے۔ حسن حسین آگے بڑھے، مادر گرامی گھر میں تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی اے شہزادوں مجھے اپنی ماں نہ کہنا، تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ہم تو تمہاری کنیز بن کے آئے، ہم تمہاری خادمہ بن کر آئے۔ جس ماں کا امتیاز ترہ امتیاز یہ ہو، اس کا لال ہے عباس۔ سن 26 ہجری میں 4 شعبان کو مولا کائنات کے گھر میں علی کی وہ تمنا، علی کی وہ دعا مقبول ہوئی، اور آغوش میں ماں کے ایک شیر پیدا ہوا۔ اور جب یہ خبر جانے کے بعد تاریخ ہم یہاں کے اوپر ملتا ہے کہ جناب قمبر نے جا کے خوشخبری سنائی ہے، بعض دوسرے صحابہ کا نام بھی ملتا ہے۔ بہرحال علی تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کو بیٹا ہوا، اور جب آتے ہیں بیت الشرف میں تو اپنے لال کو اپنی ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ عزیزوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی تمنا ہو اور وہ آغوش میں ہو تو علی کے وجد کا عالم کیا رہا ہوگا، علی کے خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا۔ عباس کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی ہاں یہ وہی ہوں بہو ہے، یہ میرا شعر ہے۔ اور تاریخ نے لکھا، اور بیت الشرف میں علی ہے، آغوش میں عباس ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جیسی ماں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے کے اوپر، فاطمہ بنی کلابیہ کے چہرے کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت ہے، ایک اضطرابی کیفیت۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، آواز دیتی ہیں، مولا پوچھتے ہیں کہ یہ اضطرابی کیفیت چہرے پہ کیوں نما ہے جبکہ تمہیں اللہ نے صاحب اولاد کیا ہے؟ آواز دیتی ہیں اے آقا میرے بچے نے آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، اے آقا میرے بچے نے آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، میرا لال آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ ایک مرتبہ علی مسکراتے آواز دیتے ہیں ابھی آنکھیں کھولے گا۔ حسین کو بلایا جائے، حسین آتے ہیں، جیسے ہی حسین آتے ہیں علی نے اپنے بچے کو حسین کی آغوش میں ڈالا۔ نہیں عزیزو جملہ بدلوں، جیسے ہی علی نے اپنے آغوش سے وفا کے سمندر کو حسین کی آغوش میں ڈالا تو ننھے ہاتھوں کو بلند کیا۔ شاید عباس نے اپنی زبانی میں کہا ہو آقا میرے ان ہاتھوں کا دستانہ قبول کرو۔ حسین نے آغوش میں لیا، عباس نے آنکھوں کو کھول دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ حیدری یا علی،
آغوش میں دیا، علی کے لال نے آنکھوں کو کھولا، پہلی زیارت حسین کے چہرے کی بی بی زینب بے چین ہے آغوش میں لینے کے لیے، بی بی زینب بے چین ہے، تقریباً 19-20 سال کا فرق ہے، آغوش میں لینے کی بے چین ہے۔ اس کے بعد عباس کو آغوش میں لیا، ایک گوشے تنہائی کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے کان میں کچھ کہا، جب کہا تو ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھ لیا، اے میری بیٹی عباس کے کان میں کیا کہا؟ تم نے بھائی کے کان میں کیا کہا؟ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی کہ ایک امانت تھی جو میں نے عباس تک پہنچا دی۔ علی نے سوال کیا، کیوں؟ بیت الشرف میں جتنے موجود تھے سب تک یہ پیغام پہنچے۔ پوچھا، زینب تم نے بھائی کے کان میں کیا کہا؟ بی بی نے آواز دی کہ میں نے ایک پیغام تھا، ایک امانت تھی جو عباس تک پہنچائی۔ پوچھا وہ امانت کیا تھی؟ جواب دیا، میری ماں نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آئے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اندازہ لگاؤ عباس کی منزلت اور وقار کا اندازہ لگاؤ کہ جس کو بی بی زہرا سلام کہلائے اس عباس کا مقام کیا ہوگا۔ عزیزوں، محفل کے اختتام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عباس کے نام کے عدد 133 ہیں، عین کے 70، بے کے 2، الف کا 1، سین کے 60، 133 133 عدد بنتے ہیں مولا عباس کے۔ باب الحسین کے بھی عدد اتنے ہی بنتے ہیں، بے کا 2، الف کا 1، بے کا 2، حسین دونوں ملا کے 128 پلس 5 133۔ گہرا راز ہے اس عدد کے اندر، ایک گہرا راز ہے جس کو معتبر علماء کرام نے باقاعدہ لکھا، وہ جملہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حسین علیہ السلام۔ یہ جملہ بہت ہی مجرب ہے کہ اگر اس تعداد کے ساتھ، اس عدد کے ساتھ 133 ٹائم پہ اگر پڑھا جائے دعا رد نہیں ہوتی، چونکہ مولا عباس کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا اس کا میننگ بنتی ہے؟ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام، اے وہ کہ جو حسین کے اضطراب کو ہٹا دینے والے، جو حسین کے چہرے سے غم کو ہٹا دے، حسین کے چہرے سے اضطراب کو ہٹا دے۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب بحق حسین علیہ السلام۔ جو حسین کے چہرے کو کوئی مسکراہٹ لا سکتا ہے، حسین کے چہرے کو کرب ہٹا سکتا ہے، تم کو حسین کے چہرے کا واسطہ ہماری بھی کرب پریشانی کو، میرے کرب کو ہٹا دے۔ یہ بہت قیمتی جملہ عزیزان گرامی، متعدد علماء کرام سے ملتا ہے، ایون بہت سارے مراجع کرام کے سلسلے سے ملتا ہے۔ جعفر شاہ شستری کے اپنے وقت کے عالم دورہ فقی کے، جن کے لیے ملتا ہے کہ پیشانی کو مولا عباس کی دہلیز پر رکھتے تھے، انہی فقروں کی تلاوت کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ان فقروں کو کہتے ہیں اور مولا کی دہلیز کو اوپر پیشانی رکھ کے جملے کہتے ہیں، تو وہ جملہ ادا کرتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ وہ در ہے کہ فقط در حسین نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ عصمتیں رکی ہوئی، محافظ اہل بیت، محافظ اہل بیت۔ عزیزوں، گفتگو کو ختم کیا، بابو حل کیجئے مشکل میری اب دیر ستم ہے، حل کیجئے مشکل میری اب دیر ستم ہے، عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اے باب المراد، باب الحوائج، تیرے بازو تو کٹ گئے لیکن تو باب الحوائج کہلایا۔ ظاہر سی بات ہے، موقع نہیں، 4 افراد ہیں، 4 شخصیتیں جن کو باب الحوائج کہا گیا، اس میں سر فہرست مولا عباس ہیں، کیونکہ جن کو باب الحوائج کہا گیا۔ مشہد میں بھی ایک در لے گا، مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے باہر کے سائڈ میں ایک دروازہ ہے جس کو بولتے ہیں باب الحوائج۔ وہاں کے بہت سارے معجزات ملتے ہیں، تاریخ میں بہت سارے معجزات ملتے ہیں۔ ایون جب میں وہاں کے اوپر موجود تھا، ایک شب ہمارے ساتھ بھی یہ اتفاق ہوا، جب وہاں کے اوپر معجزہ رونما ہوتا تو ہم دوسرے صحن میں موجود تھے۔ کتنے آتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں شفا پاتے ہیں۔ اسی میں ایک عربی تھا کہ جو آنے کے بعد بار بار دعا کر رہا تھا، اور جب وقت ختم ہونے لگا، 8-10 دن رکا، اس کے بعد جب آخری ڈے آیا تو اس کا بیٹا شفا یاب نہیں ہوا، آنکھوں سے نابینا تھا، شفا یاب نہیں ہو پا رہا تھا، اور مسلسل آ رہا تھا۔ آنے کے بعد لوگوں نے بتایا تھا جا وہاں پہ جا، تمہارا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ اور جب وہاں پہنچا، اس کے بعد جب 9واں دن آیا، جانے کا بالکل لاسٹ ڈے بچا، تو اس کے بعد ہوتا نہیں کہ آدمی ایک لاسٹ ٹائم کے کہتا ہے ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لیں،
شاید تو بس جسٹ وہ ایک ٹرائی کے لیے کہ ایسا کر کے جس کو بولتے ہیں دل ناخواستہ بہت ایک ٹرائی کرنے کے لیے لاسٹ ٹرائی کرتے ہیں, چلتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اس انداز سے چلنے کے بعد وہی باب البرات کا جو دروازہ ہے مشہد مقدس میں, وہاں کے اوپر پہنچنے کے بعد دعا کرنے کے بعد ایک جملہ ادا کیا. وہ جملہ بڑا قیمتی تھا. ایک مرتبہ میں رضا کو روزی کی زری کتاب رک کیا, اور رک کرنے کے بعد آواز دیتا ہے, اے باب الحوائج, اے موسیٰ رضا, اے زامین آہو رضا, تمہیں عباس کی اس آنکھ کا واسطہ جس میں تیر پیوستہ تھا. اے زامین آہو رضا, تمہیں عباس کی اس آنکھ کا واسطہ کہ جس کے اندر عباس کا آنکھ میں تیر لگا تھا, اس کرب کا واسطہ میرے بچے کو شفا عطا کر. تاریخ نے لکھا, یہ کہنے کے بعد مایوسی کی حالت میں لوٹا. تاریخ نے لکھا صحن کو کراس نہیں کرنے پایا تھا. جیسے ہی صحن سے قریب پہنچا تو بیٹے نے آواز دی, بابا جان ہمیں تو یہاں کا صحن نظر آ رہا ہے, بابا جان گنبد نظر آ رہا ہے, بابا جان ہم کو لوگ نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس کا واسطہ دیتے ہیں, اس مولود کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگار عالم حاضرین مجلس کے جائز دلی حاجات کو پورا کرنا. پروردگار عالم ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرہ حسین کے ماتم دانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, خون کی حفاظت فرمانا. ہم سب کے گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ کو معاف فرمانا. محمد و آل محمد کا واسطہ عاطف جہنم فشار قبر سے محفوظ رکھنا. محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے رہبر, ہمارے ہادی کے زور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے عوام میں شمار.